عید میلاد کے موقع پر دارالسلام میں آج اسد الدین اویسی حیدرآباد ایم پی نے کافی اہم باتیں ایس آئی آر کو لے کر بتائی ہے، تو آپ لوگ سے امید اور اپیل کی جاتی ہے کہ ویڈیو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے اور وہ لوگ اپنے ڈاکومنٹیشن ریڈی کر سکے۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کا کیا کہنا ہے۔ کہ 25 جون سے آپ جانتے ہیں کہ ایس آئی آر شروع ہونے والا ہے، اور ایس آئی آر جب شروع ہوگا 25 جون سے تو مختلف ووٹرز کے گھر پر انومینیٹر فارم کے ساتھ بوتھ لیول آفیسر آئے گا اور وہ فارم اس گھر پر، اس ووٹر کے گھر پر یا ووٹر کو دے کر جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے، الیکشن کمیشن نے جو سہولت دی ہے، ہم نے مجلس کے اراکین کو، ذمہ داروں کو بی ایل اے بنایا ہے، بوتھ لیول ایجنٹس بنایا ہے۔ تو میں ان تمام ووٹر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب 25 جون سے ایس آئی آر شروع ہوگا تلنگانہ میں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس کو بڑی سیریس طریقے سے لیجئے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں، نہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ ہماری زندگی اور موت کا ایک مسئلہ ہے۔ جب آپ کو بی ایل او آ کر، بوتھ لیول آفیسر آپ کو فارم دے گا تو آپ اس فارم کو پڑھیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ مجلس کے ذمہ داروں کو جو بی ایل اے ہیں یا پھر کسی اپنے جانکار کو جس پر آپ پر بھروسہ ہے ان کو بتائیے، اور یہ دیکھیے کہ میپنگ صحیح طریقے سے ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اور میپنگ صحیح ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر میپنگ صحیح ہوگی تو جو ڈرافٹ لسٹ آئے گی اس میں آپ کا نام آئے گا۔ تو یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے اگر پورے بھارت میں اگر کسی سیاسی جماعت نے ووٹرز کا نام کو ایس آئی آر میں شامل ہونے کے لیے اگر کسی نے کام کیا اور کر رہی ہے تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم نے ایپ بنایا اور الحمدللہ دارالسلام کے اس مرکزی دفتر پر، یہاں پر مجلس نے یہاں پر ٹریننگ دی، یہاں پر لوگ ووٹر آتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، اپنا نام چیک کرتے ہیں 2002 کے ووٹر لسٹ میں، اور ان کی میپنگ کی جاتی ہے۔ وہی انومینیٹر فارم جو الیکشن کمیشن کا ہے، اسی طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ 2002 میں کس طرح کہاں پر تھے، کس جگہ پر تھے، نام لکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں آیا ہے تو آپ کی میپنگ ہو سکتی ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے، یا پھر اپنے دادا اور دادی، یا پھر نانا اور نانی، اور اگر وہ میپنگ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی فارم میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے 13 ڈاکومنٹ، دستاویزات کا ذکر کیا ہے۔ آپ ان دستاویزات کو لگا سکتے ہیں جس میں پاسپورٹ بھی شامل ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، ایس ایس سی کی مارک شیٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے 4 مہینے پہلے مجلس کے ایک وفد نے حکومت تلنگانہ کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ سے میں خود جا کر ملا، ان کو ایس آئی آر کے بارے میں بتایا، اور ہم نے ان سے یہ نمائندگی کی کہ آپ اپنے حکومت کے 100 دن منا رہے ہیں، کچھ پروگرام چل رہا ہے۔ ہم نے حکومت سے گزارش کی کہ می سیوا سینٹر پر آپ ایس ایس سی کی مارک شیٹ کو رکھیے، 12th کی مارک شیٹ کو رکھیے، گریجویشن کا سرٹیفکیٹ رکھیے، اور ہم نے یہ بھی گزارش کی کیونکہ ایس آئی آر کا ٹائم صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے، جلد سے جلد وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے جو اپلیکیشن دیتے ہیں۔ تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ حکومت نے می سیوا سینٹر پر وہ سہولتیں قائم کی ہیں، اور ہر اسمبلی حلقے میں نئے 5 می سیوا سینٹر کام کریں، صرف حیدرآباد نہیں، پورے تلنگانہ میں۔
اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے جائیے اس می سیوا سینٹر پر اپلیکیشن دیجئے اور پھر اس ڈاکومنٹ کو حاصل کریے. اگر آپ بیکورڈ کلاس میں آپ آتے ہیں وہ بیکورڈ کلاس کا سرٹیفکیٹ نکالیے, چاہے وہ BCA ہو, B ہو, C ہو, D ہو یا E ہو, وہ بھی الیکشن کمیشن کے اس انیمیریشن فارم پر آپ لگا کے دے سکتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے مگر ان کی پیدائش 30 جون 1987 سے پہلے ہوئی ہے تو ان کو, جس کی پیدائش 30 جون 1987 سے پہلے ہوئی ہے, اس ووٹر کو صرف اپنا ایک ڈاکومنٹ لگانا ہے جو 13 ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دیا ہے, اور جس کی پیدائش 30 جون 1987 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں ہوئی ہے, ان کو اپنا خود کا ڈاکومنٹ اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا ڈاکومنٹ لگانا ہے. اور جس کی پیدائش 2 دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے تو ان کو 3 ڈاکومنٹ لگانا پڑے گا, ایک خود کا, ان کے والد کا, ان کی والدہ کا, یعنی خود کا, ان کے مدر کا, ان کے فادر کا. اور وہ ڈاکومنٹس کی لسٹ 13 ڈاکومنٹ کی لسٹ ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا نام محمد سلطان ہے تو محمد کی سپیلنگ صحیح انگریزی سپیلنگ MU ہے, اب MO کو لکھ دیا. اگر آپ 2002 میں جو لکھا ہوا ہے وہی لکھنا ہے آپ کو, سمجھے آپ. اور جب پرنٹڈ فارم آتا آپ کے پاس BLO کی طرف سے, اس کو بھی چیک کریے. اب 2002 میں MU ہے اور آپ لکھ رہے MO تو وہ لاجیکل ڈسکرپنسی میں آتا, پھر آپ کا نام شامل نہیں ہو سکتا. اس کو چیک کریے. اور جب میپنگ کر کے BLO آپ کو فارم لا کے دے گا, مثال کے طور پر اگر کوئی ووٹر جس کا نام رام سوامی ہے, باوا کا نام محمد شکر تو نہیں ہو سکتا, اس کو چیک کریے. اگر کسی کا نام محمد شکر ہے, بیٹے کا نام کشن تو نہیں ہو سکتا, اس کو چیک کریے. اور پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شادی ہوتی ہے, بچی جو ہے مہاراشٹر میں تھی, یہاں پر آ گئے. اب یہاں پر آ گئے تو سسرال والے بولے نہیں تمہارا نام یہ اچھا ہے, یہ رکھ لیں گے. وہ گھر میں اچھا ہے, ووٹر لسٹ میں جو نام ہے وہ لکھنا. اب میں بات کیا ایک صاحب سے, بولے نہیں صاحب ہمارے بیوی کو میں یہ نام سے پکارتا ہوں, میرے کو بہت پسند ہے, میں وہ نام لکھاتا ہوں. ملا تیرے کو نام لکھانے سے ہے یا تیری بیوی سے محبت ہے تو جو 2002 میں نام تھا مہاراشٹر میں وہی نام لکھاؤ, ورنہ وہ محبت کم ہو جائیں گی. تو یہ بھی ہے, بعض لوگوں کو ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس طرح سے ہم کو پوری جستجو کے ساتھ, اور خاص طور سے مجلس کے اراکین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اراکین اسمبلی کے اوپر, سابقہ اراکین بلدیہ پر, سابقہ اراکین اسمبلی پر, کہ وہ اپنی پوری توانائی, اپنا پورا وقت 25 جون سے لگا کر چیک کریں, لوگوں کی رہنمائی کریں, لوگوں کی مدد کریں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجلس نے ہی ایک ایپ بنایا جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے, 2024 کی ووٹر لسٹ, اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ جو ان کے پورٹل پر ہے, اگر کوئی باہر تھے, کوئی باہر سے آئے حیدرآباد کو, تو ان کا ہم چیک کر کے دے رہے ہیں. بہرحال کئی لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے, اور میں شکر گزار ہوں جماعت کے تمام ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے مختلف اسمبلی حلقے جات میں اپنا ایک ہیلپ ڈیسک سینٹر بنایا, اور انہوں نے وہاں پر بھی تمام لوگوں کی رہنمائی کی, ان کی مدد کر رہے ہیں. ویسے ہی 25 جون سے 25 جولائی تلنگانہ, اس کے بعد مہاراشٹر, پھر دلی بھی شروع ہوگا. تو مہاراشٹر میں بھی ہم نے ایک ایپ بنایا, میں خود وہاں پر گیا, وہاں سے اورنگ آباد سے ہم نے بچوں کو بلایا, ان کی ٹریننگ دی. ممبئی سے بچے آئے, اور ہمارے
مختلف ممبئی کے اسمبلی حلقے جات سے ٹریننگ دی گئی بچوں کو، وہ وہاں پر گئے، وہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اب SIR ہوگا، خاص طور سے غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، خاص طور سے جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، خاص طور سے غریب جس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ SIR ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون ہوتا ہے، یقیناً وہ قانون بن چکا، مگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے ہم۔ سپریم کورٹ کو پہلے SIR کی کانسٹیٹیوشنالٹی ڈیسائیڈ کرنا تھا، مگر بعد میں ہوا۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی شہریت یا سٹیزنشپ ڈیسائیڈ کرے، مگر الیکشن کمیشن جس کسی کا نام کا اندراج نہیں ہوگا ان ناموں کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو نام جائے گا، وہ فارنرز ٹریبیونل منسٹری آف ہوم افیئرز بنائے گی، اور پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے بار بار ہم لوگ پکار رہے تھے، میں بہار میں دیکھ چکا ہوں اور بہار کے بعد بنگال میں دیکھ چکا ہوں، اسی لیے میں حیدرآباد آ کر یہاں پر ٹیکنیکل لوگوں سے ملاقات کیا۔ ہمارے سید مشتاق صاحب کا اس میں بڑا رول رہا۔ ہم نے وہ ایپ بنایا، مجلس زمین پر کام کرتی ہے، مجلس کمروں میں بیٹھ کر 1 منٹ کا ویڈیو بنا کر گالی دینے کا کام نہیں کرتی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس زمین پر کام کر رہی ہے۔ SIR کا یہ ججمنٹ آیا، اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر احتیاط سے ہم کو کام کرنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ پورے ملک میں صرف 7% لوگوں کے پاسپورٹ ہے، 133 کروڑ کا دیش ہے، صرف 7% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے۔ اتر پردیش کی ماؤں کے پاس 70%، بنگال کی 70% ماؤں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آسان مت لیجئے، اور اگر آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر بنگال میں 95 لاکھ نوٹسز گئے لاجیکل ڈسکرپنسی کے نام پر، اور پھر اس میں سے 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے، جو ووٹ ڈالے جن کا نام ہے زندہ ہیں، 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے۔ ایک اسمبلی حلقہ ہے شمشیر گنج، اس کا نام ہے، 2,35,000 ووٹر ہے، جس میں سے 82% ووٹر مسلمان ہیں، یعنی 1,93,000 مسلم ووٹر ہے۔ اب اس میں سے جو پورے کل ووٹر جو ایڈجوڈیکیشن لسٹ میں آ گئے 1,07,000، 1,07,000 میں 1,06,000 تو صرف مسلمان ہیں، 1,06,000 صرف مسلمان ہیں۔ تو بہار میں بھی ایسی ہوا ہے، بہار میں بھی کئی جگہ پر جن لوگوں کے نام کاٹ دیے گئے، نام نہیں آئے، جو ایکسکلوڈ ہو گئے، جو ڈیلیٹ ہو گئے، 3,60,000 مانے 33% نام مسلمانوں کے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پچھلے 1 سال سے بول رہا ہوں، بلکہ کرناٹکا بیدر یا کہیں پر میں تقریر بھی ہوئی تھی، میں کہا پاسپورٹ بناؤ، ڈاکومنٹ بناؤ، مگر ہمارے مخالفین کو ہر چیز سے نفرت ہے، مجلس کے کام سے۔ تو میری آپ کی گزارش ہے کہ اس کو غور کریں۔ اور ایک بنگال میں ایک صبر انسٹیٹیوٹ ہے، اور ایک جرنلسٹ ہے اپرنا بھٹاچاریہ نے بڑا اچھا لکھا، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر بنگال میں مسلم حلقوں میں ناموں کو نکال دیا گیا۔ اچھا، یہ BJP RSS بولتی گھسپیٹیا۔ بہار میں 390 فارنرز کو بتایا گیا، اس میں سے خالی 76 مسلمان تھے۔ لاجیکل ڈسکرپنسی کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ اگر 2002 میں تو
لکھ کے دیے تھے. اب آپ کے والد کا عمر اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے تو الیکشن کمیشن بول رہا لاجیکل ڈسکرپنسی ہے. ارے ہم کہاں لکھے, آپ لکھے, آپ لکھے وہ لاجیکل ڈسکرپنسی نام پر نہیں. 15 سال کا فرق کیسے رہتا؟ نام نکال دیے, ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا پھر کئی لوگوں کو نوٹس چلے گئے جس کے 6 بچے ہیں. اب میں ڈر رہا ہوں, میرے کو بھی 6 ہے. اب 6 بچے ہیں تو نریندر مودی ان کے بھی بھائی 6 ہیں, امت شاہ کے پاس بھی بھائی بہن 6 ہیں, یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس بھی, یہ سب 6 میں پاتے ہیں. اب اس منی مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, تو اس لیے سپیلنگ مسٹیک کو چیک کریے. یہ ایج کا دیکھیں, وہ BLO لا کے دے دیا ہوگا, نہیں پڑھو. نہیں پڑھنے آتا شرمانے کی بات نہیں, کسی جاننے والے کو بتائیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی سیف گارڈ ہے. سپریم کورٹ نے کہا, ایویڈنس تو کچھ اور بتا رہا ہے. 27 لاکھ لوگ نام ووٹ نہیں ڈال سکے بنگال میں, اور 27 لاکھ نام جو ڈیلیٹ ہو گئے, 25 لاکھ لوگ اپیل کرے اس میں سے, 25 لاکھ. اور وہ ٹریبیونل بنایا گیا تھا, خالی 138 کیسز ٹریبیونل دیکھا, 136 نام کو کلیئر کیا. پھر ویسے ہی 6580 نام کو ٹریبیونل ڈیسائیڈ کیا. مرشید آباد ضلع جہاں پر 80-90% مسلمان ہیں, 6,29,000 لوگ اپیل کیے, خالی 112 اپیل سنائی گئی. مالدہ 80% کے اوپر, 5,26,000 نام ڈیلیٹ ہو گئے, خالی 185 ڈسپوزل ہوئے. تو اسی لیے میں آپ سے اپیل ہے کہ اس کو دیکھیے. اور مجھے نہیں معلوم الیکشن کمیشن اب کیا کرے گا. اب تک جتنا SIR ہوا 7 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئے اس میں, مگر BJP RSS کی ذہنیت کیا ہے آپ جانتے ہیں مسلم اقلیت کے بارے میں, اس لیے ہم کو احتیاط برتنا ہے. میں آپ کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. اور پھر میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ بہار کے چیف منسٹر نے کہا جس کا نام بہار کے SIR میں نہیں آیا, ہم اس کی بینک پاس بک کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ اس کا نام SIR میں نہیں آیا. بینک اکاؤنٹ اگر بند ہو جاتا کسی کا, تو جو غریب کو بینک سے, گورنمنٹ سے جو پینشن ملتا وہ بند ہو جاتا. یاد رکھیے یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث بن سکتا اگر ہم صحیح طریقے سے کوشش نہیں کریں گے اپنے ناموں کا اندراج کرانے کے لیے. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس پر خاص توجہ دے کر 25 جون سے جو شروع ہوگا SIR تلنگانہ میں, اس میں آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. اور پھر جولائی میں مہاراشٹرا میں شروع ہوگا, وہاں پر بھی ہم امید کرتے کہ لوگ اس کو بڑی سیریسلی لیں گے. یاد رکھیے اگر آپ BLO کے دیے ہوئے فارم کو یقین کر لیے اور پھر آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں آیا تو پھر یہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے.